اچھا، آج کی ہمارا ہے انٹروڈکشن ویب سائٹس کے حوالے سے کہ ڈومین کیا ہوتا ہے، ہوسٹنگ کی بھی انشاءاللہ اس کے بعد ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ویب سائٹ سٹارٹنگ کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے ویب سائٹ جو سٹارٹ کرنی ہے تو اس کی جو بیسک ٹرمنالوجی ہے نا وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے نا کہ ہم ویب سائٹس کیوں سٹارٹ کریں، کیوں بنائیں۔ تو اس کے لیے آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ اگر آپ کو بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایک پوائنٹ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر لوگ اکٹھے ہو کے آپ کے ساتھ کوئی بھی چیز شیئر کر سکیں۔ ایک آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا کہ میں اپنے سانگز جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو کوئی پوائنٹ چاہیے، یا آپ کوئی دفتر بنائیں گے، یا آپ کوئی شاپ بنائیں گے، یا آپ کوئی اسکول بنائیں گے جہاں پر آپ اپنی صلاحیتیں لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ ایک تو ہوتا ہے والنٹیئر بیسس پہ کہ آپ کا اس کے پیش نظر کوئی کمائی کا مقصد نہیں ہے بلکہ جسٹ فار شیئرنگ، جیسے کہ ہماری اکثریت سوشل ویب سائٹس پہ اپنے اکاؤنٹ بناتی ہے، جیسے ہم فیس بک پہ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، یوٹیوب پہ بناتے ہیں، ٹویٹر پہ بناتے ہیں، تو ہم میں سے اکثریت لوگ جو وہاں جاتے ہیں وہ اپنے ویوز شیئر کرنے کے لیے ویڈیوز آڈیوز بغیر کسی ارننگ پوائنٹ آف ویو سے۔ تو یہ ہے سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیویٹی۔ اچھا، دوسرا پرپس ہوتا ہے کمائی کا، کہ آپ اس سکلز کو، اس شیئرنگ کو اپنا سورس آف انکم بنانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ٹریڈیشن جو ہے ہمارے عام لوگوں میں ہے کہ ٹریڈیشنل وے یہ ہے کہ آپ ایک شاپ پرچیز کرتے ہیں، اپنی خریدتے ہیں یا کرائے پہ خریدتے ہیں، اور پھر آپ اپنی وہاں پروڈکٹ رکھتے ہیں، اس کا ڈسپلے لگاتے ہیں اور اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، پبلسٹی کرتے ہیں، اور پھر وہ چیز آپ سیل آؤٹ کرتے ہیں یا اپنی سروسز سیل آؤٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے اگینسٹ جو آپ کو حاصل ہوتا ہے آپ کمائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا ایک دوسرا راستہ ہے، وہ ہے ویب سائٹس۔ اب جو تو ہم ٹریڈیشنل وے یوز کرتے ہیں کمائی کے لیے، اس کی لمیٹیشنز ہیں بہت ساری۔ اگر ملتان میں رہتے ہیں اور ہم کوئی شاپ رینٹ پہ لے رہے ہیں تو اس کی ایک سراؤنڈنگز ہیں۔ سپوز ہم گلگشت میں ایک دکان لے رہے ہیں تو گلگشت والے لوگ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں ایزیلی، یا شہر کے لوگ اسے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ دوسرے شہروں سے لوگوں کا آنا ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنی دور سے ہماری شاپ پہ آ کے ہم سے کوئی چیز پرچیز کریں گے۔ تو ظاہر ہے ہر شہر میں وہ چیز اویلیبل ہوتی ہے، ہمارے پاس ہی کوئی کیوں آئے گا اتنی دور سے۔ تو وہ لمیٹیشن ہے ہماری بزنس کی، ایک لمیٹیشن ہے ہماری اس سیٹ اپ کی، ایک لمیٹیشن ہے کہ ہم اس اسپیسیفک سٹی میں، شہر میں وہ سروسز دے پا رہے ہیں، اس سے باہر نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس لمیٹیشن سے ماورا ہو جائے، بیونڈ دی لمیٹیشنز آپ اپنا بزنس گرو کر سکیں، تو پھر اس کے لیے ایک سب سے بڑا جو سورس ہے آج کی دنیا میں وہ ہے انٹرنیٹ، کہ آپ انٹرنیٹ پہ جو ہے اپنی وہ پروڈکٹ یا اپنی سروسز جو ہے وہ ڈسپلے کر دیتے ہیں، جہاں سے لوگ ایکسیس کرتے ہیں اور پھر آپ سے رابطہ کر کے آپ سے وہ چیز پرچیز کرتے ہیں، چاہے وہ سروسز ہیں چاہے وہ آپ کے پروڈکٹ ہے۔ اب انٹرنیٹ کے اوپر اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے آپ کے لیے دو آپشن ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ یا تو آپ اپنے سوشل اکاؤنٹس بناتے ہیں، یوٹیوب پر گئے اور وہاں جا کے اپنا ایک اکاؤنٹ کریٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں آپ نے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دی، لوگوں نے ویڈیوز دیکھیں، وہاں آپ کا نمبر اور آپ کا کانٹیکٹ بھی موجود تھا، آپ نے وہ بھی ویڈیوز کے ساتھ اپلوڈ کر دیا، لوگوں نے دیکھا اور آپ سے رابطہ کر کے آپ سے وہ چیز پرچیز کر لی۔ دوسرا اسی طرح فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، وہاں آپ شیئر کرتے ہیں اپنے بزنس پروڈکٹ سروسز کے حوالے سے بھی شیئرنگ کرتے ہیں۔ لنکڈ ان ہے، وہاں اپنی آپ سی وی بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں، تو جو ہائرز ہوتے ہیں وہ آپ سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو آپ کو فری آف کاسٹ اکاؤنٹ بنانے کی سہولت دیتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ فری آف کاسٹ اپنی ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویب سائٹ ایک قسم کی آپ کی آن لائن شاپ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ آن لائن شاپ ہوتی ہے کہ جو لمیٹیشنز آپ کی فزیکل شاپ کے ساتھ ہیں وہ آن لائن شاپ کے ساتھ نہیں ہوتی۔
سب سے پہلی لمیٹیشن ہوتی ہے لوکیشن کی، کہ خاص لوکیشن میں آپ کی شاپ ہے تو اسی لوکیشن سے متعلقہ لوگ آپ تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ سے وہ چیز پرچیز کر سکتے ہیں. جبکہ آن لائن شاپ جو ہے آپ کی، وہ اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، وہ آل اوور دی ورلڈ کوئی بھی بندہ کہیں سے اسے ایکسیس کر سکتا ہے اور آپ تک پہنچ سکتا ہے. دوسری لمیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ شاپ آپ کی 8 گھنٹے کھلی رہے گی، 6 گھنٹے ہوگی، 10 گھنٹے ہوگی، 12 گھنٹے، اس سے زیادہ تو نہیں کھلی ہوگی. اس کے بعد آپ اسے لاک کریں گے اور گھر چلے جائیں گے. آن لائن جو شاپ ہے آپ کی، وہ 24 آورس اوپن ہوتی ہے. آپ سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ کی شاپ اوپن ہے، لوگ وہاں وزٹ کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں انفارمیشن لے کے آپ سے رابطہ کر لیتے ہیں. اچھا، یہ اسی طرح سے تیسرا اس میں خاص فنکشن ہے کہ وہ جو آپ کی آن لائن شاپ ہے وہ اس کا آپ کو بہت کم رینٹ پے کرنا پڑتا ہے یا اس کی رجسٹریشن فیس دینا پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ فری آف کاسٹ بھی آپ کو مل جاتی ہے نیٹ سے. ٹھیک ہے. تو ڈومین جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ ویب سائٹ کا ایڈریس ہوتا ہے. ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آیا، سپوز میں نے کہا میں فیشن کی ویب سائٹ بنانا چاہ رہا ہوں، میرے پاس فیشن کی سکلز ہیں، میں بہت اچھا ڈیزائنر ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آن لائن اپنی شاپ کھولوں. تو مجھے اس کے لیے ایک ڈومین چاہیے ہوگا. ڈومین کہتے ہیں ویب سائٹ کے ایڈریس کو. جیسے کہ ہم گوگل پہ جاتے ہیں اور گوگل پہ جا کے ہم یہاں لکھ رہے ہیں google.com.pk. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ویب سائٹ ایڈریس ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ڈومین کیا ہے؟ وہ یہ ڈومین ہے، یہ سارا ایڈریس ڈومین، یہ آپ کی آن لائن شاپ کا نام ہے اور یہ یونیک ہوتا ہے. یہ ہر شخص کا یہ سیم ایڈریس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں، یوٹیوب آپ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ youtube.com یہ کیا ہے؟ یہ ایک ڈومین ہے. ٹھیک ہے. www.youtube.com یہ ویب سائٹ ایڈریس ہے، اس کو ہم ڈومین بھی کہتے ہیں. اوکے ہو گیا؟ اچھا، تو یہ بیسیکلی ہم سب سے پہلے اپنا ذہن بناتے ہیں کہ ہم نے کس قسم کی کا ڈومین، کس قسم کا ایڈریس رکھنا ہے. جیسے ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، ایسے ہی ایک ویب سائٹ آپ آن لائن دنیا میں آنا چاہ رہے ہیں اور ایک آن لائن شاپ کھولنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کا ایک نام سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ وہ نام جو ہے وہ لکھیں گے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں فیشن، ویب سائٹ کا نام ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں فیشن ملتان.com. ٹھیک ہے. اب ہم نے گوگل میں لکھا اور اسے سرچ کر لیا. اگر یہ ویب سائٹ اس ایڈریس میں موجود ہے تو یہ ہمیں نہیں ملے گی، کیونکہ یہ آلریڈی بک ہو چکی ہے، کسی نے اس کو پرچیز کر لیا ہے. تو اب یہ ہمیں ڈومین نہیں ملے گا، یہ ایڈریس نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ایڈریس یونیک ہوتا ہے. اچھا، اب یہ اس کے لیے کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ڈومین ہمیں مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بہت ساری ویب سائٹس ہیں، آپ نیٹ پہ جا کے اسے سرچ کر سکتے ہیں کہ وہ کون کون سی ویب سائٹس ہیں جو ڈومین ہیں، وہ کون کون سے ڈومینز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے.